اور آخر میں کچھ غلط فہمی ہے. کنکریوں پہ سر رکھ کے پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کیا دعا کر رہے ہیں. آج کل جو مریدوں کو ایک زر خرید غلام کسی کیفیت کے اندر سمجھا جاتا ہے. صاحبزادہ صاحب جنہاں دا حج تک پیمپر خشک نہیں ہویا, اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے تک دلوا دیا کرتے تھے ان کے ساتھ. یہ ہے پیر عبد القادر جیلانی. اور وہ بڑی عجیب و غریب سی شاید, او جی 11ویں نہ دواؤ تو مجھ نہیں ملتی, تو نہیں 11ویں دوائی یہ مجھ دا دودھ روک دو, تو نہیں دوائی یہ مجھ دا. ایسے ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ 11ویں تاریخ کو کریں تو کچھ ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی نہیں. 11ویں کا میں نے عرض کر دیا نا, فرض ہے نہ واجب ہے, لیکن نماز فرض ہے. اور آخر میں کچھ غلط فہمی ہیں, انہیں بھی دور کر لیں. اور غوث اعظم کا صحیح تعارف, پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا اصل تعارف بھی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں. ان کے دعا کرنے کا انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کنکریوں کے اوپر سر رکھ کے مکہ شریف میں حرم کعبہ کے اندر کنکریوں پہ سر رکھ کے پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار, اے میرے رب کریم مجھے بخش دے, اور اگر میرے اللہ میں سزا کا حقدار ہوں تو پھر مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ میں تیرے نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. یہ تھا ان کا انداز, یہ تھی ان کی اللہ کی بارگاہ کے اندر لجاجت, یہ تھی ان کی اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی. اور آج اگر کوئی پیر صاحب خود تو اپنی تو چھوڑ ہی دیں, جو مریدوں کو تسلیاں دیتے پھریں کہ کوئی مسئلہ نہیں تسی بس, اور اپنے حوالے سے یہ ہو کہ میں تو بخشایا, بس پھر سمجھ لیجئے کہ انہیں فیض جو ہے وہ شاہ جیلان کی طرف سے نہیں آ رہا, اس شیطان کی طرف سے آ رہا ہے جس نے بادل کے اندر آ کے اور شاہ جیلان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کہا تھا کہ آپ کو ساری کی ساری نمازیں معاف ہیں. یہ اگر شاہ جیلان کا فیض ہوتا تو پھر کیفیت یہ والی ہوتی جو ان کی ہے, جو کنکریوں کے اوپر سر رکھ کے اس انداز میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے. یہ ہے حالت. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل جو مریدوں کو ایک زر خرید غلام کسی کیفیت کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ بالکل مرید, مطلب مرید جڑا کام اسی کہیے اور جناب ہے لینا چلا کے کرن. آپ ذرا پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا فرمان سنیے. کہتے ہیں فقیر کے لیے مناسب نہیں, ترجمہ پیش کر رہا ہوں, کہتے ہیں فقیر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے درویشوں پر اپنی مرضی اور اختیار کو مقدم رکھے. یہ فقیر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مریدوں کو اپنا زر خرید غلام سمجھے, جا تو آ کر تو انج کر. صاحبزادہ صاحب جنہاں دا حج تک پیمپر خشک نہیں ہویا, انہوں نے بھی جناب چوکے دے, انہوں نے بھی پیر صاحب منو. یہ تربیت دیکھیے آپ, کیا تربیت جو ہے وہ غوث پاک نے ہماری فرمائی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر اس سے کچھ مانگے تو درویش اس سوال کو رد نہ کرے. درویش خود وہ فقیروں کے سوال کو رد نہ کرے. اگر کوئی مرید کچھ مانگ لے تو اس کو رد نہ کرے. ادھر ریورس سسٹم چلا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ چیز تھوڑی بھی ہو تب بھی دے دے, جو مانگا ہے اگر آپ کے پاس بھی تھوڑا موجود ہے تو اس کو دے دے, اور پھر دیکھیں کیسا ایٹیٹیوڈ اور کیسی ایک فیلنگ اگلے کی, اس کا احساس. اور فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ ضرورت مند کو انتظار نہ کروائے کہ اس وجہ سے اسے تکلیف ہوگی. کیوں نہ اس پیر عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہمیں محبت ہو, کیوں ان کے ساتھ عشق نہ ہو, کیوں ہمارے دل ان کی محبت میں نہ دھڑکیں, جو غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اس قدر پیار کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اپنی ساری کی ساری عظمت, اپنا ایک روب, اپنا ایک دبدبہ, اپنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام, سارا کچھ ہونے کے باوجود کیفیت کیا تھی. بچے اگر التماس کرتے کہتے کہ رک جائیں ذرا ہماری بات سن لیں تو رک جاتے, بات سن لیا کرتے پیر صاحب. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بات سنیے گا, آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ فقراء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے تک دلوا دیا کرتے تھے ان کے ساتھ. یہ ہے پیر عبد القادر جیلانی, یہ ہے جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے, یہ ہے جنہیں کے ساتھ ہمارا دلی لگاؤ ہے. یہ تھی ان کی کیفیت کے غریبوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے, یہاں تک کہ ان کے کپڑے تک دلوا دیا کرتے تھے خود. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب دوسری سائڈ دیکھیے کہ حکومتی عہدیداروں کے استقبال کے لیے کھڑے تک نہیں تھے ہوتے, اور کبھی کسی وزیر یا بادشاہ کے دروازے پہ تشریف نہیں لے گئے. ادھر آج کل ہمارے سسٹم ٹوٹل الٹ ہے, مریدوں کو تو ملنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نہ ملتا, اور ادھر اگر کوئی حکومتی عہدیدار ہو تو پیر صاحب پہلے سے جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہوتے ہیں کہ جناب بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں. یہ حالت ہوئی پڑی ہے. آپ یہ دیکھیے
ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ان کے ساتھ ہمیں عشق ہے، یہ ہے ہمارے پیر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلیے، آگے آپ فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء کے اندر کہتے ہیں میں نیک اعمال میں سے بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں پاتا۔ یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آج ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ان چیزوں سے ہم پیچھے ہٹے پڑے ہیں۔ یہ ہے اصل، یہ اصل 11ویں ہے کہ پکایا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ خود جناب کسی کے لیے کچھ پک رہا ہے، کسی کے لیے کچھ پک رہا ہے، نہ جو اچھا پک رہا ہے سب غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ اصل 11ویں ہے۔ اور یہ تعارف ہے پیر عبد القادر جیلانی کا۔ یہ وہ پیر ہیں جن کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہیں جنہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ غم ماضی کے کسی مسئلے کا ہوتا ہے، خوف کسی فیوچر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو ولی ہے اسے نہ ماضی کا کوئی میں غم چھوڑوں گا اس کے لیے اور نہ اسے کوئی مستقبل کا خوف ہوگا۔ لیکن ہو کون اور ہو کیسا؟ جیسے پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور جیسا ان کا تعارف جو ہے پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں کے اندر ساڑھے پنڈا تھاواں دے وچ ایک شے مشہور ہو جاندی اور وہ بڑی عجیب و غریب سی شے، او جی 11ویں نہ دواؤ تو مجھ نہیں ملتی، یعنی 11ویں نہ دلوائے تو بھینس نہیں ملتی، بھینس دودھ نہیں دیتی۔ یار کمال ہو گیا۔ آپ کو یہ جو میں نے تعارف پیش کیا پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا، کیا وہ ایسا ہے کہ ان کے نام کے اوپر کوئی بندہ 11ویں نہ دلوائے اپنی غربت کی وجہ سے، اپنے پاس موجود فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے اوپر چڑھے ہوئے ادھار ہونے کی وجہ سے اگر وہ 11ویں نہ دلوا سکے 40ویں انہیں دی مجھ نہیں ملے گی؟ تو نہیں 11ویں دوائی یہ دی مجھ دا دودھ روک دو، تو نہیں دوائی یہ دی مجھ دا، ایسا ہے۔ وہ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کپڑے تک دلوا دیں، وہ ادھر غریبوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے اپنی روزی روٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جن کے اپنے کچن جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی سنائی ہوئی سٹوریاں ہیں یہ ساری کی ساری، ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اور نہ حقیقی تعارف پیر عبد القادر جیلانی کا یہ ہے۔ حقیقی تعارف تو یہ ہے جو ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کے ذریعے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ ہے ان کا حقیقی تعارف۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ 11ویں دلوانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصالہ ثواب کرنا کیونکہ سنت ہے، اور 11ویں اصل میں اصالہ ثواب ہی ہے۔ 11ویں نام رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی پیر عبد القادر جیلانی کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ختم قادریہ کے نام سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ 11ویں نام رکھنا کوئی ضروری نہیں، 11ویں کی تاریخ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ 11ویں تاریخ کو کریں تو کچھ ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اجر دینے والا ہے۔ وہ اب چاہے رات کو 12 بجے بیٹھ کے قل هو اللہ احد پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پیر عبد القادر جیلانی کو ثواب پیش کریں، عین ممکن ہے کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بڑی ساری 11ویں کے نام پہ ہونے والی محفل سے بھی آگے گزر جائے۔ یہ ہمارا ماننا ہے، اور ہمارا ان کو ثواب پیش کرنے کے اندر اصل نظر ہماری اللہ کی رحمت کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے، کچھ نوافل پڑھ کے، اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھ کے، تو ہم ثواب جو ہے وہ پیر عبد القادر جیلانی کو پیش کر دیتے ہیں۔ بس یہ 11ویں ہے، اور 11ویں نام رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 11ویں کا میں نے عرض کر دیا نا فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن نماز فرض ہے۔ اگر وہ سارے کا سارا سال جو ہے وہ جدہ ہی جناب 11ویں آئی تو 11ویں دعا رہے، وڈی 11ویں آئی تو ڈھو ٹکا کے دعا رہے، بہت اچھی بات ہے، دلانا چاہیے، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، کھلانا چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ اور اندازہ کیجئے کہ ایک کرامت اتنی زیادہ مشہور ہے کہ شاید اس کا حوالہ بھی عرض کرنے کی ضرورت نہ ہو، اتنی مشہور کرامت کہ جب پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس شیطان وہ ایک بادل کی صورت میں آیا اور آگے اس نے کہا کہ لے پیر عبد القادر جیلانی تیری نمازوں سے اتنا میں عبد القادر خوش ہو گیا ہوں، یعنی کہ اللہ بن کے اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ عبد القادر تیری نمازوں سے میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر لا حول پڑھا کہ تو شیطان ہے، نماز تو مصطفیٰ کریم کو معاف نہیں تھی۔ تو اللہ کے بندوں، پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم جن کے حوالے سے ہمارے لوگوں نے یہ سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ جناب ہم نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے تو وہ بچا لیں گے، وہ اپنے حوالے سے یہ خیال رکھتے ہیں کہ نماز میرے لیے بھی فرض ہے، میری بھی اخروی نجات کے لیے نماز ضروری ہے۔ تو آج ان کا کوئی ماننے والا یہ سمجھ لے کہ نماز ضروری نہیں ہے اور پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بچا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صحابی سے پوچھے سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، اور وہ مانگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں، آپ کا قرب مانگتا ہوں، اور رسول اللہ فرمائے کہ اچھا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کریں۔
سجدوں کی کثرت کریں. اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو جنت کی گارنٹی دیں، لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ سجدوں کی کثرت کری. اور دوسری طرف ہمارے کچھ لوگوں نے پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے امیدیں لگائی ہوئی، نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے بندوں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی اصل تعلیمات ہیں پیر عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی. لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کی ضرورت ہے، یہ اصل تعلیمات ہیں. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ اصل میں ان کی تعلیمات ہے، یہ اصل میں ان کے ساتھ محبت ہے، یہ اصل میں ان کے ساتھ پیار ہے. اگر ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور وہ دین جس کے اوپر عمل کر کے عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن جائے، اس دین کے اوپر عمل کرنا اصل ہے. دین کی بات پلانا صدقہ جاری ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.